ہے، لیکن ٹیکنالوجی کے اس دور میں یہ قوم اللہ کی بھی بے وفا ہو گئی۔ اللہ اکبر، جو روزی دے رہا ہے اس سے وفاداری نہیں کرتے، جو روزی دے رہا ہے اس کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، ہم کس سے وفا کریں گے؟ اللہ اکبر، اپنی بے بسی کا رونا رونے والوں، اپنی تباہی کا رونا رونے والوں، اپنی بربادی کا رونا رونے والوں، مجھے بتاؤ میرے بھائی، جو میری قوم کے جوانوں، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اس کے لیے 10 منٹ کا ٹائم نہیں نکالتے۔ مسجدیں تو بنا رہے ہو، کیا سجدوں کا شوق بھی پیشانیوں میں ہے؟ ہمیں تو ڈر لگتا ہے، اللہ نہ کرے اگر یہی صورتحال رہی، مسجدیں تو ہوگی، کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد کے دروازوں پر تالے لگے رہے اور لوگ مسجدوں کا مذاق اڑاتے رہے، مسجدوں کے اندر دھول پڑی رہے اور ہفتے میں ایک دن یہ معمول بن جائے۔ اللہ نہ کرے وہ دن دیکھنے سے پہلے اللہ ہمیں ایمان پر مدینہ منورہ میں موت نصیب فرمائے۔ لیکن اتنا ضرور کہوں گا، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جمعرات کے دن مسجد کو صاف کیا جائے گا اور جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بند کر دی جائے گی؟ اور یہ صورتحال بہت سارے علاقوں میں پیدا ہو رہی ہے۔ اپنے آپ میں ڈوب کر سوچو، اگر کوئی ایک گلاس پانی دے دے، اس کے احسان تلے دبے رہتے ہو، جس اللہ نے سب کچھ دیا اس سے وفا نہ کرو گے تو پھر وفا کس چیز کا نام ہے؟ کس سے وفا کرو گے؟ آج پوری دنیا کے اندر کچھ لے جا رہے ہو، تباہ کیے جا رہے ہو، برباد کیے جا رہے ہو، حالات کا رونا رونے والوں۔ جب قوم خدا کے ساتھ غداری کرتی ہے تو قدرت پھر ان کو تباہ کرنے کے لیے ظالموں کو مسلط کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے ذرا ہوش کے ناخن لو، دنیا کے حالات ابھی ایک پل میں بدلتے ہیں، بس مسلمانوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ میں بات عرض کر رہا تھا، اللہ کے کتنے احسانات ہیں، ہم اللہ کے وفادار ہیں۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات جس ہستی کے ہیں، اس ہستی کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں، سید المعصومین کہتے ہیں، سید الانبیاء کہتے ہیں، طٰہٰ و یاسین کہتے ہیں، مزمل و مدثر کہتے ہیں۔ ایک بات کہوں، بلکہ خدا نے ہمیں جو نعمت دی ہے، نہ میرا چہرہ دیکھ کر دیا نہ تمہارا چہرہ دیکھ کر دیا، اس لیے کہ قدرت غیور ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ ہرگز نہ دیتا، روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں دیتا اگر ہمارا چہرہ دیکھتا۔ علماء کرام کی دعا لینے کے لیے توجہ چاہتا ہوں، میں ان کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کر سکتا، لیکن صرف اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر غلطی کروں تو میری اصلاح کریں گے۔ اگر قدرت ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمیں دینا چاہتی تو روٹی کا ٹکڑا بھی ہمیں نصیب نہ ہوتا، اگر قدرت ہمیں ہمارے اعمال کو دیکھ کر دینا چاہتی تو ایک سانس بھی قدرت نہ دیتی، مگر اللہ نے، قدرت نے ہمارے چہرے نہیں دیکھے، جو کچھ دیا ہے سب مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں عطا فرمایا ہے، اس لیے وہ ہمیں دیکھ کر نہیں دیتا، وہ تو محبوب کا چہرہ دیکھ کر دیتا ہے۔ حبیب، میں ان کو نہیں دیکھتا، میں تو تیری صورت کو دیکھتا ہوں، حتیٰ کہ دنیا کی نعمت بھی دوں گا تو ان کو دیکھ کر نہیں، اور اگر جنت بھی دوں گا تو ان کو دیکھ کر نہیں۔ تو جس کو کہے گا تیری صورت دیکھی جائے گی اور لوگوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ میرے امام کہتے ہیں، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود، جس کو جو بھی خیرات ملی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے در سے ملی ہے۔ رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در پہ بہا دیے ہیں۔ یاد رکھو، جو بھی نعمتیں مل رہی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مل رہی ہے۔ قرآن کس نے دیا؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے دیا گیا۔ نمازیں کس کی وجہ سے ملی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں سے ملی۔ اللہ اکبر، ایک بات بتا، اور انبیاء کرام کی قومیں اگر جرم کرے تو قدرت ان کو اوپن کر دیتی، قدرت ان کو بے نقاب کر دیتی، حتیٰ کہ ایسے ان کے عیب کو کھولا جاتا
کہ اپنی کتابوں میں ان کے عیب بیان کر دیے گئے۔ غور کرنا، حضور کے امتی ہونے کا ہمارے سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ قوم لوط نے جو کیا کتابوں میں آ گیا کہ قوم لوط اتنی بری تھی۔ قوم یونس نے جو کیا کتابوں میں آ گیا کہ قوم یونس اتنی بری تھی۔ قوم موسیٰ نے جو کیا کتابوں میں آ گیا۔ قوم نوح نے جو کیا کتابوں میں آ گیا۔ قوم عاد نے جو کیا کتابوں میں آ گیا۔ قوم سمود نے جو کیا کتابوں میں آ گیا۔ لیکن امت محمدیہ کو سب سے آخر میں بھیجا گیا، حبیب تیرے بعد کوئی کتاب نازل نہیں کریں گے، نہ کوئی نبی آئے گا نیا، نہ کوئی کتاب آئے گی، تاکہ تیری امت جو پاپ اور جرائم کرے اس پر پردہ ڈال دیں گے، کسی کو بتائیں گے نہیں، اس لیے کہ ان پاپیوں کو نہیں دیکھتے، تیری معصومیت اور تیری محبوبیت کی وجہ سے ان پر پردہ ڈال دیں گے۔ اور ایک بات غور فرمائے، سب کے عیب امت محمدیہ پہ ظاہر کیے، مگر امت محمدیہ کے عیب کسی امت پر ظاہر نہیں کیے۔ ان سے پہلے ان کی خوبیاں تو بیان کی گئی، لیکن ان کی خرابیاں کسی قوم کے سامنے بیان نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر، اتنے احسانات نبی کے ہیں، بتاؤ اس نبی کے ساتھ ہماری وفاداری کیا؟ کبھی غور کرنا، ہم کہتے ہیں ہم نبی کے نام پہ جان دے دیں گے، ایک دن میں رسول اللہ کا ذکر کتنی بار کرتے ہو؟ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، کوئی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، کچھ جواب دینے کی، اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا کر کے سوچو کہ جس نبی کے اتنے احسانات ہیں، اس نبی کا نام ہم دن میں کتنی بار لیتے ہیں، کتنی بار اپنے آقا پہ درود پڑھتے ہیں؟ بتائیے، اللہ درود بھیج رہا ہے اپنے محبوب پر، فرشتے درود پڑھ رہے ہیں محبوب پر، ہر اللہ والے نے درود پڑھا اور درود ہی پڑھتے رہے، اس لیے کہ درود کبھی مردود نہیں ہے۔ اور جب کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ، کہ جو مجھ پہ ایک بار درود بھیجے اللہ اس پر 10 مرتبہ درود نازل کرتا ہے، اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ درود ہے، کبھی درود پڑھا۔ دوستوں کی غیبت ایک دن میں کتنی بار کرتے ہو؟ محبوب پہ درود کتنی بار پڑھتے ہو؟ گالی کتنی بار دیتے ہو؟ درود کتنی بار پڑھتے ہو؟ یعنی جس نے ہم پہ احسان کیا، ہم نے ہمیشہ اس کی احسان فراموشی کی۔ اب آپ کہتے ہیں کہ ہم برباد ہیں، ہم تباہ ہیں، ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ اللہ رسول سے وہ وفا نہیں کی۔ ایک بات کہوں، برا مت ماننا، کتے کو اس کا مالک ایک روٹی دیتا ہے، صرف ایک روٹی، وہ بھی دروازے پہ بٹھا کر کے ذلت کے ساتھ دیتا ہے۔ کتے کو مالک کبھی عزت نہیں دیتا، ایک روٹی دیتا ہے اور وہ بھی دروازے پہ بٹھا کر کے دیتا ہے، پھینک کر دیتا ہے، تو بھی وہ کتا 24 گھنٹے مالک کے دروازے پہ پہرے داری کرتا ہے۔ رات دن کا یہ تجربہ ہے، کتوں کا یہ حال ہے۔ کیا ہم کتوں سے بھی غیر گزرے ہو؟ بہت بڑے بنتے ہو نا،